جی السلام علیکم۔ پاکستان میں آج بہت بڑی 3-4 ڈیولپمنٹ اکٹھی ہو گئی ہیں اور بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس حوالے سے بڑے ریلیف بھی ملا ہے، ریلیف تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ قانون اور آئین کے حق میں جو فیصلے ہوئے ہیں اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو بوسٹ ملا ہے۔ اور دوسری طرف بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو کہ اب چیف جسٹس کو اور اس کے حامی ٹولے کو پیچھے دھکیلنے کے اوپر مجبور کر دیا ان چیزوں نے۔ ایک تو خبر کل یہ آ گئی تھی ہنگامی طور کے اوپر کہ 6 ججز کے اوپر جن کمیشن بنایا گیا ہے، چیف جسٹس نے کمیشن بنانے کی جو کہ شہباز شریف سے ملاقات کرنے کے بعد کمیشن بنایا تھا، وہ کل خبر ایک بہت بڑی آئی یہ تھی کہ وہ 6 ججز اب مزید آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ آپ پٹیشن لے کے آ رہے ہیں سپریم کورٹ میں کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر کمیشن بنائیں، وہ بھی حکومت کے انڈر، آپ اس کے اوپر از خط نوٹس لیں اور فل کورٹ بٹھائیں اور وہ اس کیس کی سماعت کریں۔ وہ ایک خبر آنے والی تھی لیکن وہ ایک خبر چل رہی تھی ابھی تک، لیکن اس سے پہلے یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے۔ ایک بہت بڑا بریک تھرو اس کو کہا جا سکتا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ حکومت نے جس شخص کو، یعنی کہ جو سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ہیں تصدق جیلانی کو کمیشن کا مقرر کیا تھا، ہیڈ مقرر کیا تھا، جس کے انڈر سے ساری تحقیقات ہونی تھی، جو کہ ایک نام نہاد سو کوڈ آپ کہہ لیں کہ جو کمیشن نے بنایا تھا اس کے انڈر جو تحقیقات ہونی تھی، اسی تصدق جیلانی صاحب نے آج وزیر اعظم کے نام خط لکھ کر ہر چیز کو اڑا کے رکھ دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں اس کمیشن کی سماعت نہیں کر سکتا، میں 6 حاضر سروس ججز کی کیسے سماعت کر سکتا ہوں۔ اور ان ججز نے خط لکھا ہے اپنے سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس کو، تو ایک کمیشن جو کہ میں اس کی کیسے سماعت کر سکتا ہوں، میں تو ریٹائرڈ ایک جج ہوں، تو اس کی بجائے اس کے کہ کوئی کمیشن سماعت کرے، وہ تو سپریم کورٹ کو سماعت کرنی چاہیے۔ دیکھیں کہ کتنی بڑی منافقت ہے عدلیہ کی بھی اور حکومت کی بھی، کتنا بہت بڑا گٹھ جوڑ ہے۔ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب ایک بندے کو آپ کمیشن کے اوپر ہیڈ مقرر کر رہے ہیں، اس کو شرم آ گئی کہ یار یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جنہوں نے لگانے والے ہیں، جنہوں نے ملاقاتیں کی، گٹھ جوڑ کے ذریعے سب کچھ کیا، ان نہ تو ایگزیکٹو کو شرم آئی اور نہ ہی چیف جسٹس صاحب کو شرم آئی کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں قوم کے ساتھ، ہم کر کیا رہے ہیں ان 6 ججز کے ساتھ۔ آخر کار آج ایک بڑا بریک تھرو ہوا، تصدق جیلانی صاحب نے معذرت کر لی ذمہ داری لینے سے، اور کل جو خبر آ رہی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اور دوسری خبر یہ تھی کہ 300 پاکستان کے بہت بڑے وکلاء نے کل خط لکھا تھا اس حوالے سے چیف جسٹس کے نام کہ یہ آپ نہیں کر سکتے، ایسا آپ کمیشن مقرر نہیں کر سکتے، آپ اس کے اوپر فل کوڈ بنائیں اور از خط نوٹس لے کے خود سماعت کریں اس کے اوپر، اور ان 6 ججز کو بھی بلائیں۔ تو اس 300 وکلاء میں جو پاکستان کے ہائی وکلاء ہیں، ہائی پروفائل وکلاء ہیں، ان میں خود چیف جسٹس جو سابق تھے جن کو کمیشن کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا تصدق جیلانی صاحب، وہ بھی ان خود اس میں شامل تھے، خط لکھنے والوں میں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ جس کو مقرر کیا گیا اسی کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ سارا ابو جی آپ کے بلا نہیں ہو سکتے اس کے مقرر۔ تو انہوں نے آج خط لکھ کے چیف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، اس سے معذرت کر لی ہے کہ میں اس کی سماعت نہیں کر سکتا۔ اور دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ توشہ خانہ جو نام نہاد ایک کیس تھا عمران خان صاحب کے اوپر، وہ سزا معطلی ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی، اور عمران خان صاحب کو ضمانت کے اوپر رہا کرنے کا ہائی کورٹ نے حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ اور اب میں سن رہا تھا علی ظفر صاحب کو، اب کیس رہ گیا ایک، اس میں اگر سماعت کل وہ لگنے والی ہے، اپیل وہ جلد مقرر ہو جاتی ہے، سائفر کیس جو ہے، اگر اس میں عمران خان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو عمران خان تو باہر آ گئے، بس ایسا ہی سمجھیں کہ صرف ایک کیس رہ گیا، باقی تو سارے کیسز میں ضمانت ہو چکی ہے، اب کیس ایک رہ گیا ہے اور وہ ہے سائفر کا، اور وہ جلد اس میں بھی اہم ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، ہمارے سامنے آ جائے گی، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہو سکتے ہیں جلد ہی، جلد نہ ہوئے تو کچھ دن لگ جائیں گے، لیکن اب عمران خان صاحب کی رہائی اتنی دور نہیں رہے گی، بلکہ بہت جلد وہ ہے رہا ہو جائیں گے۔ اب چیف جسٹس نے جو ایک تیسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ چیف جسٹس نے جیسے ہی اس نے خط لکھا تصدق جیلانی صاحب نے وزیر اعظم کو کہ میں سربراہی اس کی قبول نہیں کر سکتا، اسی وقت چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا، اور نوٹس لینے کے بعد جو ججز اس میں بٹھائے ہیں کہ یہ اس کی سماعت کریں گے، وہ بھی اپنی مرضی کے بٹھائے ہیں۔ دیکھیں وہ ہمارے ڈان میں لکھتے ہیں، بہت بڑے صحافی ہیں، اچھے صحافی ہیں، اچھے لکھاری ہیں، سر المیڈا صاحب، انہوں نے کہا کہ اب چیف جسٹس کو چھپنے کی جگہ کم بنتی جا رہی ہے، یعنی کہ چیف جسٹس صاحب پیچھے دھکیلنے کی
پوزیشن میں آ گئے ہیں وہ پیچھے دھکیلی جا رہے ہیں، خود کو، اپنی پوزیشن کو، اپنی عدلیہ کو خود ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اس کی ساخت تباہ کر رہے ہیں۔ تو اب چیف جسٹس کے صاحب کے پاس اب جگہ نہیں بچ رہی، لیکن اب پھر انہوں نے ایک گیم تھوڑی سی کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کیسے کہ جو انہوں نے سو موٹو لے کے، ازخر نوٹس لے کے جو ججز بٹھائے ہیں کہ یہ اس کیس کی سماعت، اب اگر ہم ان کے نام دیکھیں تو وہ نام بھی اسی شک و شبہات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہاں بھی قاضی صاحب کی منافقت ہمیں یہاں ہوتی نظر آتی ہے۔ نام سنیے ان میں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے 7 رکنی بینچ جو مقرر کیا اس حوالے سے، اس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ افریدی خان صاحب، جمال خان مندوخیل صاحب، جسٹس عطر من اللہ صاحب، جسٹس مسرت حلالی، جسٹس نعیم اختر افغان شامل ہیں۔ بدھ کے دن اب یہ گیا 3 اپریل کو، یعنی کہ یہ سماعت ہوگی۔ دیکھیں اب اس میں جو جسٹس منصور علی شاہ اور چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے تو خود شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد اس کمیشن کو مقرر کرنے کی منظوری دی تھی حکومت کے انڈر۔ تو سر آپ تو اس کمیشن میں بیٹھ ہی نہیں سکتے، آپ نے تو اپنی رائے دے دی ہے ایک کہ اس کی حکومت کے انڈر جو کمیشن بنے گا وہ سماعت کرے گا، تو آپ اس میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اور دوسری طرف جو منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ بھی اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے، وہ بھی اپنا حق کھو چکے ہیں، کیونکہ آپ ایک رائے دے چکے ہیں کہ اس کے اوپر ایک کمیشن بننا چاہیے جو کہ حکومت کے انڈر ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک دوگلا پن ہے قاضی صاحب کا، ہمارے لیے قابل احترام ہے، چیف جسٹس ہیں، سلام ہے ان کو، لیکن سر آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اب آپ کا بھی کوئی حق نہیں بنتا اس کمیشن میں بیٹھنے کا، اور منصور علی شاہ صاحب کا بھی کوئی حق نہیں بنتا اس کمیشن میں بیٹھنے کا۔ اور پھر کیا وجہ ہے کہ جو سینئر ترین جج ہیں سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں اور عائشہ ملک صاحبہ ہیں، ان کو بینچ میں رکھنے کی کیا وجہ ہے، نہ رکھنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ موسٹ سینئر جسٹس ہیں وہ پاکستان سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے، لیکن ان کو اس بینچ میں حصہ نہیں بنایا جاتا؟ کیا اس وجہ سے نہیں بنایا جاتا کہ جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں تلخ سوال کرتے ہیں اور حکومت کو وہ وارا نہیں کھاتے؟ آپ کہہ سکتے ہیں حکومت کے لیے سخت سوالات جو ہوتے ہیں ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے منیب اختر صاحب کا، تو وہ ڈرتے ہیں اس حوالے سے، اسی لیے بیک فوٹ پہ جاتی ہے حکومت، ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آئین و قانون کے مطابق جسٹس منیب اختر صاحب سوال اٹھاتے ہیں، اس لیے انہوں نے جسٹس منیب اختر صاحب کو اس بینچ کا حصہ نہیں بنایا، اور نہ ہی جو خاتون جج ہیں وہ بھی سینئر ترین جج ہیں، لیکن ان کو بھی اس کمیشن کا یا جو بنایا گیا ہے فل کورٹ تو نہیں بنائی گئی۔ فل کورٹ کا مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آ رہا ہے کہ اس کے اوپر فل کورٹ بیٹھنی چاہیے جو 7 رکنی بینچ ہے۔ تو یہ سماعت اب چیف جسٹس صاحب اور منصور علی صاحب اپنی سماعت جو ہے، اپنی اس میں شرکت جو ہے وہ مشکوک بنا چکے ہیں، وہ اس چیز کی سماعت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اوپر تو پہلے انگلیاں اٹھ چکی ہیں، اور پھر وہ شہباز شریف صاحب کی ملاقات کرنے کے بعد کمیشن کی منظوری دے چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حماد اظہر صاحب بھی سامنے آ گئے، آج پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے اپنی راہداری زمان جو ہے وہ لی ہے، اور وہ اب جلدی جو ان کی روپوشی جو ہے 11 ماہ کے بعد حماد اظہر صاحب عوام کے سامنے آ گئے ہیں اور ان کی اپیرنس ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ میں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ 11 ماہ کے بعد ان کی پشاور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ پیشی ہوئی ہے۔ اور ایک اور بڑی اہم جو ہے ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب، جو کہ KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو ان کے جو وارنٹ نکالے گئے تھے وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ اور تیسری بات جو آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں، اگر اہم اس کو سمجھا جائے کیونکہ اہم ہے، اس حوالے سے اہم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اب فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنے کی تیاری کر لی ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے پارلیمنٹ میں اسپیکر سے اب کہا ہے احمد ڈوگر صاحب نے کہ جو 6 ججز کا خط ہے بہت اہم مسئلہ ہے، اس کے اوپر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے۔ تو اب تحریک انصاف فرنٹ فٹ کے اوپر آئی ہے، تو یہ اتنی بہت بڑی ڈیولپمنٹس پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہوئی ہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف وہی مفاہمت کی پالیسی رکھے گی تو پھر ایسے فیصلے پاکستان تحریک انصاف کو نہیں سننے پڑیں گے۔ تو یہ بہتر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف فی الوقت جو ہے اپنی مزاحمت کی پالیسی کو بنائے رکھے اور اس کو برقرار رکھے، یہی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہوگا۔ اور آج جیسا کہ اپنا لاہور ہائی کورٹ میں وکلاء بہت بڑی تعداد میں جمع ہوئے، وکلاء، اس کو وکلاء تحریک بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جہاں پاکستان کے نامور وکلاء جمع تھے، اور انہوں نے اس کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں اور بڑی بڑی اہم تقریریں کی ہیں سپریم کورٹ کے اوپر کہ آپ اس کے اوپر فل کورٹ بنائیں، آپ کمیشن اس کے اوپر مقرر نہیں کر سکتے۔ یہ سارا دباؤ تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جو کہ کام کر گیا ہے، اور آخر کار چیف جسٹس کو نوٹس لینا پڑا، تصدق جیلانی کو معذرت کرنی پڑی،
اپنی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو توشہ خانہ میں عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے سزا معطلی کا فیصلہ سنانا پڑا، علی مین گنڈا پور صاحب کے وارنٹ منسوخ ہونے پڑے، اور تیسری جو کہ اہم خبر تھی لاہور سے حماد اظہر صاحب کی روپوشی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اب وہ سامنے آ رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کی بھی ویسے آج ضمانت ہو گئی ہے، ایک نام نہاد مقدمے میں ان کو پکڑا ہوا تھا، تو ان کی بھی آج ضمانت ہو گئی ہے عدالت سے۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، آنے والا وقت جو ہے اس کے اوپر بتائے گا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کتنی جاتی ہیں، کیونکہ یہ تو حق میں ہی جائیں گی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا پریشر برقرار رکھا ہے، اور اسی طرح پریشر برقرار رکھے گی تو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ایسے فیصلے سنانے کی اجازت بھی ہوگی جہاں سے ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے کانوں کو یہ سماعت بھی ہوگی کہ آج یہ فیصلہ ہوا ہے اور آج یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے اوپر صرف ایک کمزور، جو کہ نہایت کمزور فیصلہ ہے جو کہ دیا گیا تھا سائفر کیس میں، عمران خان صاحب کو سزا دی گئی تھی، وہ رہ گیا ہے۔ اب اگر اس میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، ان کی قید جو ہے، قید تنہائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور وہ عوام میں موجود ہوں گے۔ اور جیسے عمران خان صاحب کی ضمانت ہوگی، آپ دیکھ لیجئے گا، روڈوں کے اوپر تو کم از کم چلنے کی اور پھرنے کی جگہ نہیں ہوگی، بلکہ ان کو ہیلی کاپٹر سے ہی وہاں سے پک کرنا پڑے گا، اور اگر وہ بنی گالا جاتے ہیں یا پھر زمان پارک آتے ہیں تو وہاں ان کو اتارا جائے گا۔ تو عمران خان صاحب انشاءاللہ جلد رہا ہونے کے اب قریب ہیں، اور اس ٹولے کے منافقت جو کہ دیکھنے کو ہمیں ملی اس سارے ماحول میں، اس سارے وقت میں، اور جو ملک کے ساتھ کیا گیا، عوام کے ساتھ کیا گیا، عمران خان صاحب کی باہر آنا ہی ان سب کے لیے بہت بڑی موت ثابت ہوگی، کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ بیٹھنے والا نہیں ہے، وہ تھکنے والا نہیں ہے، وہ ہارنے والا نہیں ہے، وہ جھکنے والا نہیں ہے، وہ آئے روز کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا، ان کو بیک فٹ پہ ڈالتا رہے گا، اور یہی اس کی حکمت عملی ہے جو ان سب کے اوپر حاوی ہے۔ اور عمران خان صاحب جلد باہر آئیں تو ملک و قوم کے لیے ہی بہتر ہے۔ تو یہ جو اوورآل جو ٹوٹل 7-8 فیصلے بنتے ہیں آج کے دن کے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، آنے والے وقت میں اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا۔ فی الوقت اتنا اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔